الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت پکار کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، اور سارے جہان کو سنبھالنے والا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس کی بادشاہت، اس کا علم ساری کائنات پر حاوی ہے، اور اس سے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، خلاق دو جہاں ہے، سب کا خدا بھی تو ہے۔ روز ازل بھی تیرا، شام ابد بھی تیری، ہر ابتدا بھی تو ہے، ہر انتہا بھی تو ہے۔ دکھ درد میں تجھی کو مولا پکارتے ہیں، دکھ درد میں تجھی کو مولا پکارتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہاں آسرا بھی تو ہے۔ تیری تجلیوں سے روشن ہے ماہ انجم، تیری تجلیوں سے روشن ہے ماہ انجم، دنیا کے انجمن میں نور ضیا بھی تو ہے۔
ہے چارہ ساز بھی تو اور کار ساز بھی تو، ہے چارہ ساز بھی تو اور کار ساز بھی تو، آنکھوں کی روشنی ہے دل کی دوا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے مشکل کشا بھی تو ہے، خلاق دو جہاں ہے سب کا خدا بھی تو ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیت کریمہ مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات نے اپنے طور پر یاد کر لی ہوگی، نہیں تو کم از کم جتنی دفعہ جمعے کے بیانات میں اس کی تلاوت ہوتی ہے آپ حضرات نے یقیناً اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ ایک ہی آیت ہے، ہم لوگوں نے قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ اپنے اساتذہ کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہوئے جب وہ تلاوت کرتے تھے تو ہمیں یاد ہو گئی۔ بات توجہ کی ہے، توجہ انسان کی خالص ہو تو پھر اللہ پاک دل میں بٹھا دیتے ہیں، اور آیت الکرسی کی جو عظمت ہے، جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے، کوئی مسلمان اس سے نہ آشنا نہ ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس سے بے خبر ہو اور نہ اس سے لا تعلق ہو۔ نہ صرف یہ کہ خود اسے یاد ہونی چاہیے آیت الکرسی، بلکہ گھر کے ہر فرد کو، اور تاکہ چھوٹے بچوں کو بھی تنہائیوں میں بیٹھ کر ایک ایک جملہ یاد کریں تو 10 دن کے اندر آیت الکرسی یاد ہو جائے گی۔ 10 جملے یاد ہوں گے تو 10 جملوں کے ساتھ آیت الکرسی یاد ہو جائے گی، اور جو اس کی عظمت ہے، جو مقام ہے، اس کو بار بار بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہ قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ آسمانی صحائف میں جو دیگر انبیاء اکرام پر نازل ہوئے، ان میں اس شان کی کوئی آیت اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یقیناً آپ سوچتے ہوں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس آیت کو اتنا بڑا مقام کیوں؟ بات واضح ہے، اس آیت میں دین کا اساسی اور بنیادی مسئلہ ہے، بس جس پر آپ کے دین کی عمارت کھڑی ہے۔ اگر بنیاد نکال دی جائے تو ساری عمارت گر جاتی ہے۔ اس طرح اسلام کی عمارت اس بنیاد پر ہے، یہ اسلام کی اس عمارت کی بنیاد ہے، نماز کی بنیاد ہے، روزے کی زکوٰۃ کی بنیاد ہے، حج کی بنیاد ہے، قربانی کی بنیاد ہے، صدقہ و خیرات کی بنیاد ہے، حج اور عمرے کی بنیاد ہے۔ کسی بھی پہلو سے کوئی آپ کے تصور میں عبادت کی قسم آ سکتی ہے، اس کی قبولیت کا دار و مدار اس آیت کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر۔ اگر اس پر کسی کا عقیدہ اور یقین ہے تو پھر اس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ و خیرات، عبادت کی ساری اقسام قبول ہیں، نہیں تو نہیں ہے۔ ویسے خوش پانی مبتلا ہو الگ بات ہے، لیکن اللہ کے ہاں قانون یہی ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، بنیاد ٹھیک ہے تو عقیدے کے اوپر ساری عبادت اسلام کی وہ ٹھیک ہے۔ یہاں چلتے ہوئے ایک بات میں عرض کر دوں، اس آیت کریمہ کے اندر 10 جملے ہیں۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ آپ سوچتے ہوں گے ان 10 جملوں کے اندر مسئلہ کیا ہے؟
یہ اس طرف توجہ آپ کی میں مبذول کرانی ہے کہ ان 10 جملوں کے اندر اگر آپ تجزیہ کریں، غور کریں تو صرف 2 ہی مسئلے، جملے 10 ہیں، مسئلے 2 ہیں۔ مثال کے طور پر ترجمہ بعد میں کرتا ہوں۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ ان آیات میں ایک ہی مسئلہ ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس میں ایک مسئلہ ہے۔ پھر وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ بھی یوں پہلے مسئلے کے ساتھ متعلق۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کون سا مسئلہ ہے، یہ 2 مسئلے کون سے ہیں؟ وہی ہیں جس کو بار بار آپ حضرات کے ذہنوں کے اندر میں بٹھا چکا ہوں۔ قدرت اور اختیارات کا مالک اللہ ہے، ایک مسئلہ، اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، یہ دوسرا مسئلہ۔ یہ 2 مسئلے ہیں اس آیت کرسی کے 10 جملوں کے اندر بیان ہوئے۔ قرآن کریم کے دیگر مقامات میں آپ جب غور سے دیکھیں گے، اسلوب بدل بدل کر اللہ پاک نے یہی مسئلہ سمجھایا۔ اگر اور ذہن کے اندر وسعت پیدا کریں تو تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی کے اندر یہی مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی میں اور 10 سالہ مدنی زندگی کے اندر یہی مسئلہ سمجھایا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی کے اندر نہ نماز کا حکم آیا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، کسی چیز کا احکام شرعیہ میں سے کوئی حکم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب زندگی، دینی زندگی، نبوت والی زندگی کے اندر کوئی حکم شریعت کا نہیں آیا۔ احکام شرعیہ میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قربانی وغیرہ کوئی چیز نہیں آئی۔ تو کیا تھا پھر؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مار کھا رہے تھے، لہو لہن ہو رہے تھے؟ ایک ہی مسئلہ تھا، وہی مسئلہ جو بنیاد ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں یہ مسئلہ ان کا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ چنانچہ 13 سالہ مکی زندگی میں عقیدے کا مسئلہ بیان ہوا، پھر مدنی زندگی میں آ کر پھر احکام آئے، نماز بھی، روزے کے حکم بھی، حج زکوٰۃ کا حکم بھی آیا۔ لیکن مکی زندگی میں ایک بھی حکم شریعت نہیں، صرف عقیدہ۔ میرا خیال ہے کہ مسجد ادا کے جو احباب ہیں اس پہلو سے خوش نصیب ہیں کہ ان کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی جو زندگی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے، کیا سمجھاتے رہے، کیا بیان فرماتے رہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 40 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نہیں آئی، 40 برس کے بعد اللہ کے پیغمبر پر نبوت آئی، اور 63 سال رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے۔ اس 40 برس کے بعد پھر 13 سالہ مکی زندگی ہے اور 10 سالہ مدنی زندگی۔ بڑا آسان سا مسئلہ ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کسی کو بھی سمجھائیں مسئلہ بہت آسان ہے۔ اللہ کرے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس حقیقت کو آپ کے دل و دماغ میں، آپ کے رگ و ریشہ میں پیوست کر دے، اور آپ کی زبان جب بھی کھلے دین کے لیے تو انہی باتوں کو سمجھانے والی، کب وہ آپ کے اپنے گھر کے لوگ ہوں یا اپنے ملنے جلنے والے۔ تو پھر جب یہ کیفیت بنے گی تو آپ اپنے دل سے پوچھیں، تسلی اور اطمینان کی کتنی کیفیت پیدا ہوئی اور کتنی خوشی ہے۔ یہ مسئلہ اگر کسی آدمی کو سمجھ آ گیا نا تو پھر دین کی ساری باتیں سمجھ آ گئی، نہیں تو پھر وہ اندھیرے میں ٹامک ڈوئیاں مار رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کرنا ہے مجھے۔
میں اس پہلو سے آپ حضرات کو خوش نصیب کہتا ہوں کہ آپ کو بات کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، بالکل کھل کر بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو 13 برس پر محیط ہے، اس کے اندر یہی ایک مسئلہ تھا، تو آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام جو بڑا بڑا لمبا لمبا عرصہ اپنے امتوں کے سامنے اللہ کا دین بیان کرتے رہے، یہ ساری جو ان کے پر مشکلات آئی ہیں وہ کیوں آئی ہیں؟ کئی دفعہ آپ نوح علیہ السلام کا قصہ سن چکے ہیں، 950 سال تک ایک ہی مسئلہ بیان کیا، نہیں مانا بد نصیبوں نے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ۔ اللہ کی وحی آئی نوح علیہ السلام پر کہ تیری امت میں سے جو لوگ مان چکے اس کے بعد کوئی نہیں مانے گا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا کہ وَأَصْنِعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان بد نصیبوں سے اس زمین کو میں نے پاک کر دینا، اور بالآخر پاک کر دیا۔ وہی بچے جو پیغمبر پہ ایمان لائے، جو اس عقیدے کو سمجھ چکے تھے، وہی بچے، حتیٰ کہ پیغمبر کا اپنا بیٹا بھی جس مسئلے کو نہیں مانا تھا، نہیں سمجھا تھا، اس کو خدا نے غارت کر دیا، ہلاک کر دیا۔ لیکن نمایاں طور پر اللہ نے ایک مثال بیان کر دی کہ بچے گا وہی جو اس عقیدے کے ساتھ وابستہ ہوگا، نہیں تو نہیں بچے گا۔ نبی کے گھرانے کا بھی ہو، نہیں بچے گا۔ ابراہیم خلیل اللہ بہت بڑے پیغمبر تھے، سارے انبیاء ان کے بعد، ابراہیم خلیل اللہ کے بعد سارے نبی ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سارے نبی پیدا کیے، جتنے نبی بھی آئے ان کے بعد سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے۔ موضوع سے نکل جاؤں گا، اس طرف توجہ دوں تو ٹائم تھوڑا سا ہوتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ عظیم پیغمبر ہیں، لیکن عقیدہ باپ نے نہیں مانا تو باپ کو بھی خدا نے غارت کر دیا، تباہ کر دیا۔ شان ان کی اتنی بڑی ہے کہ سارے نبی آپ کے ان کے بعد ساری نبوتیں ان کے مشن پر چلی ہیں، حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَاتَّبِعْ مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، آپ بھی چلیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر جو یکسو ہونے والے تھے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو مشرک پیغمبر کا باپ ہو، پیغمبر کا بیٹا ہو، پیغمبر کا چچا ہو، پیغمبر کی بیوی ہو، خدا نے اس کو معاف نہیں کرنا، نہ کیا ہے۔ ایسی مثالیں اللہ نے بیان کر دی۔ تو اس وقت جو آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کرنا ہے وہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ جانتا ہے جو مخلوق کے روبرو ہے، سامنے ہے، جو پیچھے ہو چکا، اللہ سب کو جانتا ہے۔ یعنی علم، یہ علم الہی کا بیان ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی قدرت کا بیان تھا، اس میں علم کا بیان ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور سارے کے سارے مل کے اللہ کی معلومات میں سے کچھ بھی کسی پر احاطہ نہیں کر سکتے الا بما شاء۔ جتنا اللہ کسی کو بھیک دیتا ہے اتنا تو معلوم ہو جاتا ہے، نہیں دیتا تو نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم کے اندر اس مسئلے کو بڑے خوبصورت انداز سے بدل بدل کر بیان کیا گیا۔
سورہ انعام کی 59ویں آیت میں ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں بھی اللہ ہی نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ مفاتح مفتاح کی جمع ہے، مفتاح چابی کو کہتے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی کنجیاں بھی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں۔ لا يعلمها الا هو، ان کنجیوں کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے صحراؤں کے اندر کیا کچھ ہے اور دریاؤں کے اندر کیا کچھ ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اس دھرتی پر اللہ نے جتنے درخت پیدا کیے، درختوں پر جتنے پتے پیدا کیے، ان کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، جو پتا گرتا ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندھیروں کے اندر جو بیج بویا جاتا ہے، جہاں پہنچتا ہے کسی کو کچھ پتا نہیں کہ محفوظ رہا کہ نہیں رہا۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ اعلان کروایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے لاڈلے پیغمبر اعلان کر دیں، میں نہیں کہتا کہ خدا کے خزانے میرے پاس ہیں۔ یہ سورہ نام کی آیت نمبر 50 ہے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ کس نے اعلان کروایا؟ اللہ نے۔ کس سے اعلان کروایا؟ امام الانبیاء سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی اختیارات بھی میرے پاس نہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، نہ میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں۔ میں حاجت روا بھی نہیں، نوری بھی نہیں، میں بشر ہوں، انسان ہوں، غیب بھی نہیں جانتا۔ ایک دوسرے مقام میں اللہ نے اعلان کرا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میرے حبیب اعلان کر دیں میں اپنی جان کے لیے بھی کسی فائدہ نقصان کے اختیار نہیں رکھتا، اتنا ہی ہے جتنا اللہ چاہتے ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، دنیا بھر کی بھلائیاں میں اکٹھی کر دیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے زندگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ ایک مقام میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتے ہیں جو کسی مادہ کے پیٹ میں ہوتا ہے، کسی حاملہ کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے۔ وما تغیض الارحام، جو بڑھتا ہے جو گھٹتا ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر کا جاننے والا بھی ہے، چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا بھی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ،
میرے لاڈے حبیب اعلان کر دیں میں اپنی جان کے لیے فائدے نقصان کے اختیار نہیں رکھتا، وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی ہے جن کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ جانتا ہے کب بارش کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کوئی جانتا ہے؟ محکمہ موسمیات والے اعلان تو کر دیتے ہیں، اکثر ان کے اعلان غلط ہوتے ہیں، لیکن وہ بتا سکتے ہیں کہ کب شروع ہوگی، پہلا قطرہ کب ہوگا اور کب تک ہوگا اور کتنی دیر تک ہوگا، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ صرف اللہ جانتے ہیں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی وہ برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا کچھ ہے، مذکر ہے ایک مؤنث ہے، چلو یہ تو معلوم کر لیں گے آلات کے ذریعے سے، لیکن نیک ہوگا یا بد، کوئی آلہ بتا سکتا ہے؟ لمبی زندگی والا ہوگا یا مختصر زندگی والا، فاسق فاجر ہوگا یا متقی پرہیزگار، کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کل کیا کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا کیا کرنا، کیا پیش آئے گی، کہاں ہوں گے، گھر ہوں گے، باہر ہوں گے، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرنا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کس زمین پر مرنا ہے۔ کوئی نہیں جانتا۔ میرا ایک ماموزاد بھائی میری عمر کا تھا، اچھا عالم تھا، اللہ اکبر، امریکہ گیا فیملی سمیت، وہاں بیمار ہوا، بیماری اتنی بڑی کہ وہیں وفات پا کے وہیں دفن ہو گیا۔ کبھی اس نے سوچا ہوگا کہ میں اپنے ماں باپ خاندان کے دوسرے لوگوں کے علاوہ کسی اور جگہ میری قبر بنے گی؟ کوئی نہیں جانتا کہ کس زمین میں دفن ہوگا، کسی میں مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی جانتا ہے، وہ خبر رکھتا ہے۔ سب کچھ جاننے والا کون؟ آیت الکرسی میں یہ مسئلہ سمجھایا گیا ہے، ساری طاقتوں کا مالک بھی وہی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی وہی ہے۔ یہ ہے دین کی دو بنیادیں، یہ عقیدے کی دو بنیادیں، اسی پر سارے اسلام کی عمارت قائم ہے۔ آسان لفظ میں سب کچھ کرنے والا بھی وہ ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں یہ روایتیں موجود ہیں، غزوہ تبوک میں سفر پہ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مامور کیا کہ جائیں پتہ کریں، اس شہر کا سفر تو تھا نہیں، ویرانوں کے اندر سفر ہوتے تھے، کسی جگہ پڑاؤ کیا، اونٹی کو کسی جگہ روکا ہوگا، باندھا ہوگا، وہاں سے نکل گئی۔ جب ضرورت پڑی معلوم کیا کہ اونٹنی نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مامور کیا کہ جائیں، کوشش انہوں نے کی، نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ منافق لوگ ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے اور رہتے ہیں ہمیشہ، کم موقع ملے کسی پر تنقید کرنے اور انگلی اٹھانے۔ اس زمانے کا ایک بدبخت تھا زید بن لسید، اس نے کہا یہ مسلمانوں کو مخاطب ہے، یہ تمہارے محمد جو ہے کہتے ہیں میں خدا کا نبی ہوں، آسمان سے فیصلے آتے ہیں، ان کو اپنا پتہ نہیں کہ ان کی اونٹی کہاں گئی۔ کس قدر طنز ہے پیغمبر پر۔
منافق وہی ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک یہ بات پہنچی، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُ، خدا کی قسم کر کہتا ہوں میں نہیں جانتا، اس وقت تک نہیں جانتا، اب اللہ نے وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دیا، إِلَّا مَا عَلَّمَنِي اللہ، میرے اللہ نے بتا دیا، وَقَدْ دَلَّنِي عَلَيْهَا، وحی کے ذریعے مجھے بتا دیا کہ فلاں وادی کے اندر اٹکی ہوئی ہے، اس کی زمام جو بہار ہے وہ کسی درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، تمہارا کھڑی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہہ لے آئے، جب تک اللہ کی وحی نہیں آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلا کہ میری اونٹنی کہاں ہے، اور بد نصیب بد بخت زبانیں تان دراز کرتے اور کہتے، یہ تو کہتے مجھے آسمان سے پتہ چل جاتے ہیں، ان کو زمین کا پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معروف صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون، ایک عثمان بن عفان ہیں، ان کی باتیں کر رہا، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کی میت کو بوسہ دیا، اور غالباً 13 صحابہ کے بعد یہ مسلمان ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ جس شخص کا مقام یہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر اس کی میت کو بوسہ دیں، عام دیکھنے والا مسلمان کیا سوچتا ہوگا اس میں؟ ایک صحابیہ ہیں، ام العلا ان کا نام ہے، وہ جا کر ان کی میت کو مخاطب کر کہتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو بخش دیا ہوگا، اپنی رحمتیں آپ پر نازل کر دی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہو کہ یہ خاتون قسم اٹھا کر اس طرح بات کرتی ہے، تو رسول اللہ نے اس کو مخاطب، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ قسم کھا کر تم ایسی بات کر رہی ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، پھر اس آدمی کو کہ اللہ نے اپنی رحمتوں سے افراز نہیں کیا ہوئے تو کس کو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، امید مجھے بھی یہی ہے کہ اللہ نے اس پر رحمت کرنی ہے، رحمت کر لی ہوگی، لیکن حتمی طور پر میں دعویٰ نہیں کر سکتا جیسا تم نے دعویٰ کیا۔ فرمایا واللہ ما ادری وانا رسول اللہ، میں خدا کا رسول ہوں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا ما یفعل بی، کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں۔ کسی آدمی کو حتمی طور پر کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم نہیں، وہی ہے جو اللہ جانتا ہے۔ نبی فرمائیں تو بات درست ہوگی، اس لیے کہ وہ صاحب وحی ہیں، باقی کوئی آدمی امید تو رکھ سکتا ہے لیکن حتمی بات نہیں کر سکتا۔ آپ حضرات نے قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران غالباً غور کیا ہوگا، 15 پارے کا آخر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم خاص کو لے کر جا رہے ہیں کہیں، اور جا رہے ہیں اللہ کے ایک بندے سے ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ بندہ کون ہے؟ جن کو آپ اور میں حضرت خضر کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت خضر خدا کے پیغمبر تھے، لیکن بعض نے کہا کہ نہیں، حتمی بات نہیں کی جا سکتی جب تک
خدا کے نبی کی طرف سے یہ اطلاع نہ ہو، ہم اپنے طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ گمان تو کیا جا سکتا ہے کہ ایک نبی جو ہے کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہا تو وہ یقیناً وہ ولی جو ہے نبی ہوگا۔ چنانچہ بالآخر ملاقات ہو گئی۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے پاس کوئی علم سیکھنے آیا ہوں، جو اللہ نے آپ کو بتایا ہے وہ علم ابھی تک میرے پاس نہیں۔ تو خضر نے فرمایا واقعتاً وہ علم جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں، اور جو میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں۔ یہی بات کرتے کرتے کشتی پر سوار ہوئے۔ سوار ہوئے ہی تھے کہ ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر کسی پھٹے پر بیٹھ کر دریا کے اندر اس نے اپنی چونچ ڈبوئی، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ پانی لیا ہوگا۔ اس اللہ کے بندے نے حضرت خضر نے فرمایا اے موسیٰ، آپ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے آپ کو علم دیا اور کچھ علم مجھے بھی دیا ہے جس کے بارے میں آپ کچھ سیکھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن یاد رکھیں میرا علم اور آپ کا علم دونوں کو مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ حیثیت نہیں رکھتے جو اس چڑیا کے چونچ کے اندر اس سمندر سے پانی گیا ہے۔ سب کچھ جاننے والا صرف اللہ ہی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑی اللہ کی مخلوق کوئی بھی نہیں، لیکن انبیاء پر وہی ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی کنجیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ جن خزانوں کے اندر خدا نے غیب رکھا ہے ان خزانوں کی جو کنجیاں ہیں وہ بھی اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں۔ لا یعلمها الا هو، ان کنجیوں کو بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو آیت الکرسی کا یہ جو جملہ اس وقت سامنے آیا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کی روشنی میں نے آپ حضرات سے گفتگو کر دی۔ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا سب کچھ جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ مقدسہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب تہمت لگی تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ 1 مہینے تک اللہ کے پیغمبر پریشان رہے۔ اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کا علم کے علاوہ علم غیب دیا ہوتا تو حضور فرماتا یہ جھوٹ بولتے ہیں، منافق بکواس کرتے ہیں، مجھے تو پتہ ہے کہ میری بیوی صاف اور پاک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بھی نہیں فرمائی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تو تھے میری وجہ سے، لیکن کوئی حتمی بات نہیں کر رہے تھے۔ میں نے اپنے ابا سے ابو بکر صدیق سے بات کی تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، تو میں اتنی پریشان ہوئی کہ پریشانی میں بیمار ہو گئی کہ میرے والد بھی میری سفارش نہیں کر رہے، میری ماں بھی کچھ نہیں کر رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں فرما رہے، جب کوئی جانتے تھے کہ ان میں کوئی عیب نہیں، کوئی قصور نہیں۔ اللہ اکبر۔ 1 مہینے کے بعد اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی سورہ نور کے اندر، اور آخر میں اولئک مبرؤون مما یقولون، عائشہ صدیقہ اور جس شخص کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے یہ مبرہ ہیں، پاک ہیں، مما ان باتوں سے یقولون یہ منافق جو بھونکتے ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے۔ تب جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ انداز اختیار کیا جو اس سے پہلے کرتے تھے۔ تو سب کچھ جاننے والی ذات کون ہے؟ آپ حضرات
اس پہلو سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کے اساسی اور بنیادی مسائل سننے کا موقع دیا، اور اس کے لیے قرآن کریم سے اور حدیث مبارکہ سے کچھ حوالہ جات بھی آپ حضرات کے علم میں آ رہے ہیں۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اچھی طرح عقیدہ بنا لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں، قدرت بھی اور علم بھی۔ قدرت بھی اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے، سب کچھ کرنے والے اللہ ہی ہیں، اور سب کچھ جاننے والے بھی اللہ ہی ہیں۔ اللہ کسی کو کوئی چیز بتائیں تو پتہ چل جاتا ہے، نہ بتائیں تو نہیں پتہ چلتا۔ خدا جتنا چاہے بتا دیتا ہے، وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے، وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر، نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر۔ اور قرآن کریم کا اسلوب کیا عجیب، عندہ مفاتح الغیب، واضح طور پر اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا۔ لوگوں بھائی، جہاں میں نے غیب یعنی جو علم ہے چھپا ہوا، وہاں اس کی چابیاں بھی اللہ نے فرمایا میں نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہیں، میں نے چابیاں بھی کسی کو نہیں دی، ان چابیوں کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی وحی کے محتاج تھے۔ اللہ بتاتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پتہ چلتا تھا، نہیں بتاتے نہیں پتہ چلتا۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہی کچھ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ اللہ نے نہیں بتایا تو نہیں بتایا، وہ بتایا تو پیغمبروں نے بھی آ کے اطلاع دے دی۔ اپنے گھرانے اپنی فیملی سے زیادہ حساس انسان کون ہوتا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اللہ نے مجھے لکھنے کی توفیق دی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلدی اس کو چھپوانے کی توفیق دے دے۔ آپ تذکرہ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے، کئی جگہوں میں انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ام المؤمنین کتنی پریشان تھی اس موقع پر، اس پریشانی کو جب بیمار ہو گئیں، رسول اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں، حضور جا سکتی۔ وہاں جا کر وہ کسی اپنے باپ کو پکڑ کر جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر کہتے ہیں آپ بتاتے کیوں نہیں میرے بارے میں؟ تو کہ میں کیا بتاؤں؟ جس کے رتبے ہیں سوا اس کو سوا مشکل ہے۔ عائشہ صدیقہ کتنا بڑا مقام رکھتی تھی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات میں دو کے مقام بہت اونچے ہیں، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں فیصلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے کہ ان میں کہ زیادہ فضیلت والی کون ہے۔ مختصر سی بات ان میں اتنی کہی جا سکتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مشکلات آئیں، ان مشکلات میں جو ساتھ حضرت خدیجہ نے دیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، وہ عائشہ صدیقہ نے جو پھیلائی ہیں اس کی کوئی مثال ازواج مطہرات میں نہیں ملتی۔ 2210 روایتیں عائشہ صدیقہ سے ہیں۔ 2 یا 3 صحابی ایسے ہیں جن کی روایتیں ان سے زیادہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پہلے نمبر پر ہیں، اور 1-2 صحابی اور ہیں، باقی کوئی خاتون ایسی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کوئی ایسی نہیں کہ اتنی روایات اتنا علم ان سے پھیلا ہو جتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پھیلا۔ لیکن اندازہ مشکلات ان کی کتنی ہیں۔ سب کچھ جاننے والا اللہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ مخلوق کا روبرو ہے، جو کچھ ہے پیچھے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ساری دنیا کے اگلے پچھلے اکٹھے ہو کر اللہ کے علم کے احاطہ نہیں کر سکتے، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، جو وہی لانے والے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ان باتوں سے آپ حضرات کے ذہن میں ایک تو بات یہ راسخ ہو گئی ہوگی انشاءاللہ العزیز کی
سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے، لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر آپ جانتے ہیں، آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، واقف کاروں میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایسے مشرکانہ جملے زبان سے نکالتے ہیں، اور وہ نکالتا بھی اس لیے ہیں کہ بدقسمتی سے مسجدوں کے اندر امام میں کیا کہوں، بد نصیب بدبخت لوگ امام بنے ہیں، پتہ نہیں ان کو اللہ کے قرآن کا، پتہ نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، اپنے نام اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے وہ جہنم کا سامان پیدا کر رہے ہیں۔ غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں بھی کھا بھی رہے ہیں، کھلا بھی رہے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں دو، اور یہ سب کچھ جانتے ہیں، یہ سبق پڑھایا جاتا ہے، یہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ سارے بزرگوں کے ماننے والے ہیں۔ جاہل امتی، جاہل عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ، یہ عالم جو ہیں یہ بزرگوں کو مانتے ہیں، اور یہ مسجد شہداء کا امام جو ہے یہ بزرگوں کا منکر ہے۔ استغفر اللہ العظیم، خدا کی اربوں خربوں لعنتیں اس انسان پر جو نبی کو یا ولیوں کو نہیں مانتا۔ ہم سب ولیوں کو مانتے ہیں، لیکن ولیوں کو ولی مانتے ہیں، ولی کو نبی نہیں مانتے، ولی مانتے ہیں، لیکن ان کو علم عالم الغیب نہیں مانتے۔ اگر عالم الغیب پیغمبر نہیں ہے تو ولی بھی کوئی نہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ صرف اللہ ہی ہے۔ 20ویں پارے کے اندر ایک سورۃ ہے، سورہ نمل، اس کے اندر قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، میرے لاڈلے پیغمبر اعلان کر دیں، لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جتنے آسمانوں والے ہیں غیب نہیں جانتے، جتنے زمین والے ہیں غیب نہیں جانتے، صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ واضح طور پر قرآن کریم کی آیت ہے اور رسولوں سے اعلان کروایا ہے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ بھی نہیں جانتا کہ موت کے بعد دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ہمارے پاس کوئی علم ہے کب موت آئے گی، کس گھڑی میں آئے گی، کہاں آئے گی، گھر میں یا گھر سے باہر، کس کیفیت میں آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ ما تدری نفس بأی ارض تموت، ابھی آپ آیت سن چکے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کس زمین میں مرے گا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی جاننے والا ہے، وہی خبر کرنے والا ہے۔ ہم سب بزرگوں کو مانتے ہیں، سن لیں اچھی طرح، اور خدا کی زمین تو گواہ ہوگی، آپ کے کان اور آپ کے جسم اعضاء جوارح بھی گواہ بنیں گے۔ میں سب بزرگوں کو مانتا ہوں، سب کو، سب کا ادب کرتا ہوں، لیکن ان کو بزرگ مانتا ہوں، نبی نہیں مانتا، اور نبیوں کا نبی مانتا ہوں، خدا نہیں مانتا۔ خدا خدا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات، اس کی صفات ہیں، وہ کسی نبی کے اندر نہیں ہیں۔ ابھی آپ سن چکے ہیں بخاری کے حوالے سے عثمان بن مظعون کے بارے میں، ایک خاتون نے جب کہا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تو جنتی ہے، رسول اللہ نے ان کو مخاطب کرا، خاتون تو کس طرح قسم کھا رہی ہے، میں خدا کا پیغمبر ہو کر بھی یہ بات نہیں کر سکتا، تم کیسے کر سکتی؟ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ما ادری، میں نے جان ما یفعل بی، میرے ساتھ میرے رب نے کیا معاملہ کرنا ہے۔ اللہ سے خیر کی امید رکھے، خیر مانگتا رہے، یہ یاد رکھیں، اللہ سے خیر اور بھلائی مانگتے رہیں۔ ہم سائل ہیں، بھکاری ہیں خدا کا دروازے کے، ہم خدا سے مانگتے رہیں، یا اللہ ہمارے لیے بھلائی کا معاملہ فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، جس طرح ہم اپنی جان کی سلامتی مانگتے ہیں، ایمان کی سلامتی، یا اللہ رزق حلال نصیب فرما، رزق حلال کی ہر وقت دعا مانگے، یا اللہ حلال رزق عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو یا اللہ ہدایت پر قائم دائم رکھ، ان کو بھی رزق حلال نصیب فرما۔ تو جیسے خدا سے معاملہ کریں گے، خدا کے ساتھ آپ اپنا نظریہ رکھیں گے، ویسے اللہ کے ساتھ اللہ معاملہ کریں گے ہمارے ساتھ۔
بزرگوں کو مانتے ہیں، بزرگوں سے مانگتے نہیں. سن رہے ہیں؟ بزرگوں کو مانیں مگر ان سے مانگے نہیں. مانگنے کے لائق کون سی ذات ہے؟ اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے. نبیوں کو مانیں، نبی مانیں، لیکن نبی سے مانگے نہیں. نبی سے مانگے نہیں، کیونکہ نبی کی اپنی تعلیم یہ ہے کہ مانگنے کے لائق صرف اللہ ہی کی ذات ہے. جو شخص کہتا ہے کہ فلاں آدمی میرے جیسوں کے بارے میں کہتے بزرگوں کو نہیں مانتا، وہ تہمت لگا رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے. خدا کا سامنے میں انشاءاللہ سرخرو ہو کر جاؤں گا کہ میری نیت میں فطور کوئی نہیں. میں سب بزرگوں کا مانتا ہوں، اسی شان سے مانتا جس شان کے وہ ہیں، لیکن ان کو انسان مانتا ہوں، بزرگ مانتا ہوں، خدا نہیں مانتا، معبود اور حاجت روا نہیں مانتا. حاجت روا صرف اللہ ہے. اگر حاجت روا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، حاجت روا بکر صدیق نہیں ہیں، فاروق اعظم نہیں، عثمان ذی النورین نہیں، دیگر صحابہ کرام نہیں ہیں، تو پھر کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے. حاجت روا صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. ابھی جو میں نے نظم پڑھی ہے اس میں حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہ ہے. حاجت روا بھی وہ ہے، مشکل کشا بھی وہ ہے، خلاق دو جہاں ہے، سب کا خدا بھی وہ ہے. روز ازل بھی تیرا، شام ابد بھی تیری، ہر ابتدا بھی تو ہے، ہر انتہا بھی تو ہے. دکھ درد میں تجھی کو مولا پکارتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا ہاں آسرا بھی تو ہے. چارہ ساز بھی تو اور کار ساز بھی تو، چارہ ساز بھی تو اور کار ساز بھی تو، آنکھوں کی روشنی ہے، دل کی دوا بھی تو ہو. حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے، اللہ کے دو جہاں ہے، سب کا خدا بھی تو ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے قرآن کی برکت سے اور آیت الکرسی کی برکت سے یہ بنیادی مسائل دین کے آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے. یہ فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں اور استعداد اور عقل کو بروئے کار کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سچ مسئلہ کہاں بیان ہوا، خالص اللہ کی کتاب کے مطابق مسئلہ کہاں بیان ہوا. اور پھر ہم سب نے اللہ کے سامنے جانا ہے، آمنے سامنے ہوں گے. آپ میرے خلاف اگر گواہی دیں گے کہ یا اللہ سے صحیح مسئلہ نہیں بیان کیا تو پھر تمہیں تو پکڑا جاؤں گا، لیکن کہ مسئلہ میں نے صحیح بیان کیا ہے اور آپ مانیں گے تو بڑے خوش نصیب ہیں، نہیں مانیں گے تو پھر خدا کے ہم جواب دہ ہونا پڑے گا. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان